الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ فضائل درود کے بارے میں بڑی پیاری کتاب القول البدی میں ملتا ہے. ایک عورت حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی اور کہا کہ اے شیخ، میری لڑکی فوت ہو گئی ہے، میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 4 رکعت نفل اس طرح ادا کرو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ تکاثر الہاکم التکاثر، یہ پوری جو سورت ہے یہ 1 مرتبہ پڑھو، اور یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر پہلو کے بل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہوئے سو جاؤ یہاں تک کہ تمہیں نیند آ جائے. اس عورت نے اپنی مرحوم بیٹی کو خواب میں دیکھنے کے لیے یہی عمل کیا، یہی فارمولہ اپنایا، یہی وظیفہ اپنایا. اس عورت نے خواب میں کیا دیکھا؟ ماں اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. اب اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی عذاب میں گرفتار ہے، گندھک کا لباس اس کا پہنا ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں. اب جب یہ عورت بیدار ہوئی تو بہت افسردہ. ظاہر ہے ماں اگر اپنی بچی کو عذاب میں دیکھ لے تو کون سی ماں سکون میں ہوگی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ حضور میری بیٹی تو عذاب میں ہے. آپ نے فرمایا کچھ مال صدقہ کرو. اب کہتے مال صدقہ کرو، امید ہے کہ اللہ عز و جل اسے معاف فرما دے گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی رات سوئے. 1 دن کے بعد آپ آرام کر رہے ہیں، آپ نے عالم خواب میں خود کو جنت کے باغ میں دیکھا. ایک خوبصورت تخت پر ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی، سر پر نور کا تاج سجا ہوا ہے. کہنے لگی اے حسن کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں، میں تو نہیں جانتا. تو وہ عورت، وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو کل آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے جس کو وظیفہ بتایا تھا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہاری ماں تو بتا رہی تھی تم عذاب میں ہو، تم بڑی تکلیف میں تھی. کہا حضور بات تو یہی ہے، میری ماں نے سچ کہا تھا. تو آپ نے پوچھا پھر یہ مقام کیسے ملا؟ آج تو جنت کی نعمتیں تمہارے ساتھ. اس لڑکی نے کیا کہا؟ بڑی زبردست بات ہے. کہتی کہ ہم 70,000 افراد تھے جو عذاب میں مبتلا تھے، مگر ایک نیک آدمی ہمارے قبرستان سے گزرا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اس کا ثواب ہمیں پہنچایا. اللہ عز و جل نے اس درود کو اس کی طرف سے قبول فرمایا اور ہم تمام کو اس درود شریف کی برکت سے اس عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور مجھے یہ مرتبہ ملا جو آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. 70,000 افراد قبرستان کے مردے جن پر عذاب ہو رہا تھا، مگر ایک نیک شخص گزر کر درود پاک پڑھ کر ساری قبر والوں کو ایصال ثواب کرتا ہے تو 70,000 لوگوں سے عذاب گویا دور کر دیا جاتا. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنے سارے مدنی پھول اس واقعے سے ملتے ہیں. قبرستان جانا چاہیے، وہاں جا کر فضول باتیں نہیں. آج کل تو قبرستان میں بھی برے کام ہو رہے ہیں معاذ اللہ. منشیات فروشوں نے، بہت سارے غلط کام کرنے والوں نے قبرستان کا رخ کیا ہے. ارے یہ تو عبرت کی جگہ ہے، جہاں کسی کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کسی کی قبر جنت کا باغ ہے، وہاں جا کر تو آنسو بہانے. جی ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین، ذرا مرتبہ سوچئے گا، ذو النورین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، مگر آپ جب قبرستان جاتے، کبھی کسی قبر کے پاس جاتے، زارو کتار روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. کسی نے کہا حضرت نہ آپ حشر کی بات پر اتنا روتے ہیں، نہ جہنم کے تذکرے پر اتنا روتے ہیں.
آپ قبرستان میں آتے ہیں یا قبر کی بات ہوتی ہے بڑا روتے ہیں. فرمایا بات یہ ہے کہ یہ قبر ہی پہلی منزل ہے. جو اس قبر میں پاس ہو گیا، اس امتحان سے پاس ہو گیا، وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا. جو قبر میں پھنس گیا اس کی اگلی منزل بھی بڑی خطرناک ہونی ہے، آگے بڑی مشکل ہو جانی ہے. میں ان کی بات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو اب قبرستان جانا ہے عبرت کے لیے، اور وہاں ایصال ثواب کریں. اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے. اور پھر ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ ہمیشہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے نا اور دعا کریں یا ایصال ثواب کریں تو فقط اپنے رشتہ داروں کو نہیں بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو ایصال کریں. نہ جانے کس کی آمین، کس کی دعا کے صدقے کس کی قبر سے عذاب کو دور کر دیا جائے. آج ہم دوسروں کا بھلا چاہیں گے، کوئی ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گا. آج ماشاءاللہ محفل میلاد ہوتی ہیں، اجتماع ذکر و نعت ہوتے ہیں، عاشقان رسول جدھر جمع ہوتے ہیں نظر و نیاز کرتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو ایصال کرتے ہیں. اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. صلاۃ والسلام میں ہم پڑھتے ہیں نا، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. ہمیں سب کا بھلا سوچنا چاہیے. بلکہ ایک روایت بھی اس طرح کی ملتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میری امت گناہوں کے ساتھ قبر میں داخل ہوگی، قیامت کے دن جب قبر سے نکلے گی تو گناہوں سے پاک ہو چکی ہوگی. تو کسی نے عرض کی کہ حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرمایا جائے گی گناہ گار، مگر چونکہ امتی ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں، سب مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کے ثواب کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے ان کے عذاب کو دور فرما دے گا. تو ہمیں بھی دوسروں کا خیال کرنا چاہیے، سارے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ اس واقعے سے جو سیکھنے کو ملا کہ درود پاک کی کتنی برکت ہے. اللہ، ایک درود پاک پڑھ کر 70,000 مردوں کو ایصال ثواب کیا، اللہ کریم نے ان مردوں سے عذاب کو دور کر دیا. تو خود درود پاک پڑھنے والے کو کیا کیا مل رہا ہوگا. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ سفر کر رہے ہوں، آپ کشتی میں ہوں، آپ بس میں ہوں، آپ سائیکل پہ ہوں، موٹر سائیکل پہ ہوں، کوشش کریں، زبان تو فارغ ہے نا اس وقت، تو کیوں نہ درود پڑھتے رہا کریں. جتنا درود پڑھیں گے اتنی برکتیں ملتی چلی جائیں گی. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑا ہی مبارک، بڑا ہی پیارا مہینہ ہمارے درمیان ہے. اس مہینے کی خوبصورتی، اس مہینے کی اہمیت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے. ایک عاشق رسول کے لیے ایک ہی اس مہینے کی فضیلت کافی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شعبان المعظم، یعنی اس مہینے کے بارے میں فرمان مکرم ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اب ذرا غور کر لیجئے کہ جس مہینے کے بارے میں میرے آقا فرمائے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، وہ کتنا پیارا مہینہ ہوگا. آقا فرمائے میرا مہینہ ہے. ایک روایت میں یوں بھی فرمائے کہ شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو ہمیں اس مہینے کی بہت قدر کرنی چاہیے. اور اس مہینے میں ایک بڑی اہم رات، ایک بڑی مبارک رات آتی ہے، اور وہ رات ہے جس کو ہم شب براءت کہتے ہیں. شب براءت یہ کیسی رات ہے؟ براءت کے معنی ہی چھٹکارے کے ہیں. یہ رات چھٹکارے کی رات ہے، اس مہینے میں آنی ہے. اب اس مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عمل ہوتا تھا؟ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نسائی سنن نسائی شریف کی حدیث ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں، اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے. یعنی رمضان کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے. تو میرے آقا نے کیا فرمایا، ذرا غور کیجئے. فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں. جی نبی یہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش ہوں گے نا شب برات، لیکن پیارے آقا کی فکر دیکھو، یہ ہماری تربیت کیسی ہے. ہمارے آقا تو بخشے بخشائے ہیں، بلکہ نبی پاک کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے. مگر خود فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف اٹھائے جائیں
تو میں روزہ دار ہوں، اتنے روزے رکھتے، مگر سچ اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ، کچھ عبادتیں بڑھیں، کچھ احساس بڑھا، کچھ گناہ چھوڑنے کا ذہن بنا کہ یار اب بڑی رات آنے والی ہے، شب برات آنے والی ہے، آقا کا مہینہ آ گیا ہے، میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے، مجھے کچھ تو شرم آنی چاہیے، کیا ایسا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ اتنی بے فکری، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھنا شروع کر دیں اور ہم ہیں کہ جناب گناہ بھی نہ چھوڑیں۔ اس رات کیا ہونا ہے ذرا سنیے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ ایک اور فکر مل رہی ہے کہ اس رات کو یہ بھی لکھا جائے گا کہ کون آئندہ سال دنیا سے چلا جائے گا، یعنی یہ رات مرنے والوں کی فہرست بننے کی بھی رات ہے۔ اور نبی پاک فرماتے جب یہ رخصت والی بات بھی جس دن ہونا، میری تمنا ہے اس وقت بھی میں روزہ دار ہوں۔ آپ کی فکر دیکھیں، یہ ہماری کتنی شاندار تربیت ہو رہی ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے۔ شب برات کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ فرمایا بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، مگر ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ چار باتیں ذرا غور کیجئے۔ فرمایا کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، اگر کسی کفن کی والے کی دکان ہے اس وقت، آج اس نے کچھ کفن تیار کیے ہیں، اس کو کٹنگ کی ہے، اس کو دھو کر تیار کیا ہے، جس کا کفن تیار کیا ہے وہ تو اس وقت زندہ ہے نا، ہو سکتا ہے ہم میں سے ہی کسی کا کفن وہ تیار کر رہا ہو، کیونکہ انتقال ہوتے ہی پہلی ضرورت کفن کی پڑتی ہے۔ کفن پہلے تیار ہوتا ہے، بندہ اس وقت زندہ ہوتا ہے۔ تو کتنی چوٹ کرنے والی بات ہے کہ بہت سے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں، مگر کفن جن کو پہننا ہے وہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، بے فکر گناہوں کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ فرمایا کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قبریں خود ہی بھی تیار ہوتی ہیں۔ آپ ابھی قبرستان چلے جائیں، ہو سکتا ہے گورکن قبر کھود رہا ہوگا، جس کی قبر کھود رہی ہے وہ تو زندہ ہے نا، ابھی تھوڑی دیر بعد کسی کا انتقال ہوگا اور اس قبر میں اس نے آنا